معارف مثنوی نامی کتاب میں درج ہے کہ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائی۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی قاشیں کھلائی شروع کر دی۔ حکیم لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کر چکا ہے، اگر اس سے ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کیوں دوں؟ اے دوست، اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا ہے۔ اس حکایت سے یہ سبق بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہے، چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف ملے تو وہ فوراً ناشکر بن کر شکایت کرنے نہ بیٹھ جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تو اتنا قیام کرتے حتیٰ کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ اس لیے انہوں نے ایک دن کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں بہت زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بغداد میں ایک نوجوان صالح عالم دین تھے جو لوگوں کو علی الاعلان گناہوں سے روکتے تھے، یہاں تک کہ خلیفہ بغداد ہارون الرشید کو بھی اس کے خلاف شرع افعال پر ٹوک دیا کرتے تھے۔ خلیفہ نے غصے میں آ کر اس نوجوان عالم دین کو گرفتار کر کے ایک تنگ کوٹری میں بند کر دیا اور اس کے تمام سوراخوں کو بھی بند کر دیا تاکہ یہ بھوکے پیاسے گھٹ کر مر جائے۔ مگر چند دنوں کے بعد خلیفہ نے دیکھا کہ وہی نوجوان ایک باغ میں ٹہل رہا ہے۔ خلیفہ نے گرفتار کر کے دربار شاہی میں بلایا اور پوچھا کہ تم کوٹری میں سے کس نے نکالا؟ نوجوان نے کہا، جس نے مجھے قید کیا تھا۔ خلیفہ نے کہا، تم کو کس نے بند کیا تھا؟ نوجوان نے کہا، جس نے نکالا ہے۔ یہ جواب سن کر خلیفہ تعجب سے حیران رہ گیا اور حق کی ہیبت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے حکم دے دیا کہ اس نوجوان صالح عالم الدین کو گھوڑے پر سوار کر کے سارے شہر میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو خدا نے عزت دی ہے، مگر اس کو خلیفہ ذلیل کرنا چاہتا تھا، مگر جس کو خدا عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ سلیم بن منصور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد منصور بن عمار کو خواب میں دیکھ کر یہ پوچھا کہ دربار خداوندی میں آپ کا معاملہ کیسا رہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اپنا قرب عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے بدعمل بوڑھے، تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے کیوں تجھے بخش دیا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں معلوم اے میرے معبود۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک وعظ کی مجلس میں اپنی رقت انگیز تقریر سے حاضرین کو رلا دیا تھا، اور اس وعظ میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو تمام عمر کبھی بھی خوف الہی سے نہیں رویا، مگر تمہارا وعظ سن کر وہ بھی رونے لگا، میں نے اس سے بخش دیا، اس لیے تمہاری مغفرت ہو گئی۔